ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ تحریک صوبہ ہزارہ کے قائد بابا حیدر زمان صاحب موجود ہیں. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بابا حیدر زمان صاحب، آپ نے خیبر پختونخوا صوبے کا جب نام بدلا جا رہا تھا، اس کا نام KPK رکھا جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ زرداری صاحب نے یہ جان بوجھ کر نام بدلا ہے کولیشن پارٹنرز کو خوش کرنے کے لیے، یعنی کہ ANP کو خوش کرنے کے لیے. یہ چلے وہ تو انہوں نے خوش کرنے کے لیے رکھا. نمبر 1 کیسے وہ خوش کر رہے تھے، اور دوسرے یہ کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ غیر آئینی ہے. وہ کیسے غیر آئینی کیسے؟ دیکھیں، غیر آئینی میں نے یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب نے جب UNO میں پختونخوا کا نام لیا تو ویئر اٹ لائز. کیا زمینی حقائق یہ تھے کہ 4 صوبوں کے علاوہ پختونخوا صوبہ تھا؟ تو یہ جان بوجھ کر کیا گیا. یہ ڈیل کرتے ہیں سیاستدان، میں آپ کو بتاؤں سب نے ڈیل کیا ہے. یہ مثال کی جمہوریت بھی ڈیل سے آیا ہے. سب جھوٹ کرتے ہیں، اس لیے ان پر اب اعتماد نہیں رہا ہے لوگوں کا. آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ڈیل کرتے ہیں، کولیشن پارٹنرز ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن دوسری طرف متحدہ بھی تو اسی حکومت کی کولیشن پارٹنر میں تو ہے. اس کی وکالت نہیں کرتا. پھر بھی آپ تو کہتے ہیں کہ وہ جماعت، لیکن پھر بھی وہ آگے آئی اور آپ کے کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں. واہ واہ، بہت اچھا کیا. کوئی کسی ایک پارٹی نے تو اچھا کام کیا ہے جس کو لوگ سراہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کولیشن پارٹنرز اتنے برے نہیں ہیں. نہیں، میں کب کہتا ہوں اتنے برے ہیں، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں نواز شریف کی اور پیپل پارٹی کی. نواز شریف نے اپنی تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے ANP کے ساتھ ڈیل کی ہے اور ہزارے کو ذبح کر دیا ہے. ہم سٹیک ہولڈر تھے ہزارہ صوبہ سرحد میں، عوام ہیں ہم. یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ڈیموکریسی کا یہ تقاضا ہے کہ عوام سے کم از کم پوچھ تو لو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو ریفرینڈم کرا کے دیکھ لو کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگ پختونخوا کو پسند نہیں کرتے تھے، اور آج میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ 25 ضلع ہیں صوبہ سرحد میں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ تو حکومت ہے، 2-3 ضلع ہیں ان کے ٹوٹل، اور باقی لوگ اس کو پسند، ساؤدرن ڈسٹرکٹ پسند نہیں کرتا ہے، ملاکنڈ پسند نہیں کرتا ہے. وہ اس طریقے سے اگر صوبے بنتے رہے تو ان کی انتظامیہ کیسے چلے؟ میں بتاؤں نا، اس طریقے سے یہ اس طرح نہ کریں نا کہ ابھی تو صرف ہم صوبہ ہزارہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور یہ اس کی سگنیفیکنٹ پوزیشن یہ ہے کہ اس میں ہمارے آدمی شہید ہوئے ہیں، یہ ہمارا خون لگا ہے، اور ہم آج تک 2 سال سے احتجاج پر ہیں. نہ کبھی ANP نے اس طرف توجہ کی اور نہ مرکزی حکومت نے توجہ کی. اچھا، زبان کی بنیاد پر کچھ سیاسی پارٹیاں، کچھ سیاسی رہنما اختلاف کرتے ہیں کہ زبان کی بنیاد پر صوبے نہیں بننے چاہیے. آپ کیا کہیں؟ میں زبان کی بنیاد کا قائل نہیں ہوں. میں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر کہنا چاہتا ہوں، اور ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر میں صوبہ مانگتا ہوں. تو ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر تو نون لیگ بھی تیار ہے سرائیکی صوبہ دینے کو، تو آپ کی حکومت دینے کے لیے تیار ہے. اسمبلی میں کیوں نہیں کہتی ہے؟ جب انہوں نے MQM نے قرارداد پیش کی تو میں سنتا رہا ہوں ان کے سارے مکالمے کو، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جو باتیں کر رہے تھے، میں ان کانوں سے سنتا رہا ہوں. کسی نے سپورٹ نہیں کیا ہے MQM کو، اور انہوں نے بڑا شور مچایا، پھر انہوں نے واک آؤٹ کیا. یہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں لوگ گھر کر جاتے ہیں. آپ کو نہیں لگ رہا کہ صوبوں کی کاز کے اوپر، جو کہ ایک انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے، سیاست چمکائی جا رہی ہے؟ یہ سینسٹیو معاملہ نہیں ہے. یہ سینسٹیو ضرور ہے کہ اگر صوبے نہیں بنیں گے تو لوگوں کو معلومی ہوگی. یہ پبلک ہے، یہ ڈیموکریسی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ دو. دیکھیں، ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، آپ بہنیں ہیں. آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے والدین سے کہ خدا کے لیے ہمیں اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے، اسی روایات، گھر کی فیملی کی روایات کے اندر رہتے ہوئے میرا چولہا علیحدہ کر دو. تو کیا جب وہ ماں اور باپ وہ نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹا کہتا ہے مجھے علیحدہ کرو، بیوی اس کی کہتی ہے کہ ہم علیحدہ ہوں گے. تو کیا فرق رہتا ہے اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے؟ جدھر 3 بیٹے روٹی کھا رہے ہیں، خرچے کر رہے ہیں، ادھر چوتھا اپنے حصے کا لے لے گا نا. کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ جو آپ کا کہنا کہ جس طرح بہت سارے ہو جائیں گے، جہاں جہاں کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ اشد ضروری ہے، عوام چاہتے ہیں، یہ عوامی حکومت ہے، یہ ڈیموکریسی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ہم نہیں دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ تمہاری ملکیت ہے. پاکستان یہ اس کو آنے دے اس بات کو. پاکستان بنانے میں جب سول نافرمانی ہوئی تھی تو میں اس میں موجود تھا بابا، اور میں سول نافرمانی میں ججوں اور مجسٹریٹوں کو اٹھاتا رہا ہوں. انگریز کا وقت تھا تو پاکستان تو ہم نے بنایا.
پاکستان گیلانی صاحب نے تو نہیں بنایا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں صرف سرائکی ہوگا، ہزارہ نہیں ہوگا. دیکھیں نا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اس اتفاق کرتے ہیں، یہ بار بار بات کرتے ہیں، پبلک سے ڈرتے ہیں. اسمبلی کے اندر یہ کیوں نہیں بولے ہیں جب ایم کیو ایم نے یہ قرارداد پیش کی، بل پیش کیا 239(4) کو امینڈ کرو اپنے کاز کے لیے 28 لوگوں کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے. پتہ نہیں کتنے کروڑ، کوئی 35 کروڑ کہتا ہے، کوئی 56 کروڑ رہتا ہے سینٹ کو دے کر اپنے لیے ووٹ لے لی ہے، اپنے لیے پرس پریویلیج کے لیے اپنی مراد 5 منٹ نہیں لگتے ہیں یہ قانون پاس کر لیتے ہیں. یہ قانون پاس کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے. تو پارلیمنٹ جو اس وقت موجود ہے اس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کی بالادستی کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے، یا وہ آپ کو لگتا ہے بالادستی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ہے، لیکن جو لوگ بیچ میں بیٹھے ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں، ان کا بیہیویئر کا ہم اندازہ کر لیں یا کیا کرتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ بکے بکائے ہیں، پتہ کر لیں ان کو. پارلیمنٹ چینج کیسے آئے گا پھر؟ چینج کیسے آئے گا؟ چینج آئے گا، میں آگے نا چینج یہ آئے گا کہ آپ جہاں لوگ صوبے مانگتے ہیں ان کی محرومی دور کریں، صوبے دے دیں گے، لوگوں کو سکون آ جائے گا، اپنے دائرے کے اندر رہیں گے، اپنی اس لیمٹس میں رہ کر اپنی آمدن بھی بڑھائیں گے، ملک کے ساتھ پیار کریں گے، محبت کریں گے. میں نے آپ کو مثال دی ہے بلوچستان کے سٹوڈنٹس کی. ہاں وہ آپ نے بتایا. اچھا میں ایک پوائنٹ میں بتاتا ہوں، پھر نفرت پیدا ہوتی ہے. جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو گھر سے پیدا ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ اس آپ کے علاقے کے اندر جو اس وقت کیا رائلٹی کا کچھ جھگڑا ہے؟ تربیلا ڈیم وہاں پر موجود ہے اور مزید رائلٹیز کا بھی، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے ہمارے پاس ہزارے میں اتنے وسائل ہیں. ہاں کیسے، اگر آپ کو فرض کریں کہ صوبہ مل جاتا ہے تو پھر آپ اس کو کیسے رن کریں؟ میں اس کو اب مجھے دیں تو صحیح نا، پھر میں بتاؤں گا. میں اس کو ایک دریا سے، چھوٹا سا جو اوپر سے دریا آتا ہے جو جہلم میں آ کر گرتا ہے، ایک سے اتنی بجلی وافر پیدا کراؤں گا جو پاکستان کی ضرورت پورا کرنے کے بعد اس کو ہم بیچ بھی سکیں گے. ایک سے. پھر تربیلا ڈیم ہے، پھر غازی بروتھا ہے، پھر بادشاہ بن رہا ہے، پھر اس کے علاوہ اتنی ہمارے پاس یہ منرلز ہیں، اتنی کاسٹلی پریشیس سٹون ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ ہمارے پاس جنگلات ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تو آپ اپنے فنڈ، اپنے وسائل خود جنریٹ کر لیں گے. اتنا ٹورزم ہے ہمارے پاس. دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جو ٹورزم کے ذریعے ان کا پورا بجٹ پورا ہوتا ہے، اور بڑی گرینری ہے، بڑی خوبصورت ہے. آپ کو یہی بتاؤں کہ ہماری ہوا بھی بکے گی ہزارے کی انشاءاللہ العزیز، آکسیجن بکے گی. اب دنیا میں یہ سلسلہ چل نکلا. وہ ہوا بھی بکے گی ہزارے کی اور آکسیجن بھی بکے گی، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ کے صوبہ خیبر پختونخوا سے روابط کیسے ہوں گے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین میرے ساتھ رہیں.